حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان اسلام کی سب سے عظیم کہانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی نبوت کا سفر نہ صرف فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے خلاف تھا، بلکہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد پر مشتمل تھا۔ اس کہانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے اہم واقعے کا ذکر کیا جائے گا، جس میں سامری نامی شخص کی سازش ایک بڑی آزمائش پیدا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں فرعون کی حکومت کے دوران بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کی پیدائش کے وقت مصر میں بنی اسرائیل پر شدید ظلم کیا جا رہا تھا اور فرعون نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا اور آپ کی پرورش اسی محل میں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک حادثے کے بعد آپ کو مصر سے فرار ہونا پڑا۔ آپ مدین کے علاقے میں جا کر قیام پذیر ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا عظیم منصب عطا کیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مصر واپس جا کر فرعون کو توحید کا پیغام دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام دیا اور اسے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے تکبر اور ظلم سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر فرعون کے جادوگروں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کے جادو کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات دلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور جب فرعون اور اس کا لشکر اس کے پیچھے آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو سمندر پار کرنے کا موقع مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ کوہ طور پر جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں چھوڑا اور کوہ طور پر 40 دن کے لیے چلے گئے۔ اس دوران سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے اور انہیں گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک چالاک اور مکار شخص تھا، جس نے اپنی چال بازی سے قوم کو ایک بچڑے کی پوجا کرنے پر آمادہ کیا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے زیورات جمع کرے تاکہ وہ انہیں ایک خاص شکل دے سکے۔ اس نے سونے اور دیگر قیمتی دیہاتوں کو جمع کیا اور ان سے ایک بچڑا بنایا۔ اس بچڑے میں سامری نے اپنی جادوگری سے ایک ایسی تنقید استعمال کی میں وہ بچڑا بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اسے اپنا معبود ماننا شروع کر دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ سامری نے قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس نہیں آئیں گے، یہ بچڑا ہی ان کا نیا معبود ہے۔ قوم کے ایک بڑے حصے نے اس فریب میں آ کر اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور قوم کو سختی سے ڈانٹا۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ وہ پوری کوشش کے باوجود قوم کو اس گمراہی سے روکنے میں ناکام رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ فتنہ کیوں برپا کیا۔ سامری نے جواب دیا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کا نشان دیکھا اور اس نشان سے مٹی اٹھا کر بچڑے میں ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سخت سزا دی اور حکم دیا کہ اسے قوم سے نکال دیا جائے۔ سامری کو حکم دیا گیا کہ وہ زندگی بھر تنہائی میں رہے اور لوگوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کے بچڑے کو بھی سزا دی اور اسے زمین میں دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور ان کی گمراہی پر توبہ کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، لیکن سامری کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کبھی کھانے پینے
کی قلت، کبھی دشمنوں کا خوف اور کبھی اپنے ہی گناہوں کا بوجھ شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں اللہ کی مدد سے قوم کی رہنمائی کی اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل کا یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جاری رہا، لیکن ان کی قوم اکثر گمراہی کی طرف مائل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مسلسل ہدایت دی، لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وہ بار بار امتحان میں مبتلا ہوتے رہے۔ سامری کا قصہ ہمیں بہت سے اہم اسباق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری اور دنیاوی لالچ انسان کو کس طرح گمراہ کر سکتی ہے۔ سامری نے قوم کو دھوکہ دے کر انہیں شرک کی طرف مائل کیا، حالانکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مسلسل جدوجہد اور آزمائشوں سے بھرپور تھی۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل بار بار نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہوئی، لیکن آپ نے ہمیشہ ان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ سامری کا فتنہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس فتنے کو شکست دی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی سازشیں اور گمراہی ہمیشہ موجود رہیں گی، لیکن جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی نبیوں کی پیروکاری کرتے ہیں وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔